بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہمیں کہ جب انہیں خوشحالی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے، اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچے تو اسے موسیٰ اور ان کے صحاب کی نحوست قرار دیتے۔ سنو، ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا کہ کفار کو جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں فرعونی اور وہ قبطی جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور بنی اسرائیل، تو جب ان فرعونیوں کو کچھ خوشحالی پہنچتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، ہماری دانش مندی، ہمارے علم کی وجہ سے اور ہماری کوشش کی وجہ سے۔ اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچے، کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں لہذا ان کی نحوست کی وجہ سے ہے کہ معاذ اللہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو دین اسلام کے اندر ہے دین جو ایک دین یسر ہے، ایک میانہ روی کا دین ہے اور ایک معتدل دین ہے۔ اس میں وہ تمام جو بری باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، لا یعنی کام ہے، لہذا ان کا خاتمہ کیا گیا اور با مقصد عقائد، اعمال اور با مقصد چیزیں دی گئی ہیں۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ اسلام کے آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، بے معنی اور فضول اور لغو باتوں کی طرف توجہ نہ دے، ایسے کام نہ کرے، لغو گفتگو نہ کرے، لغو کام نہ کرے، فضول کام نہ کرے، یعنی جو بھی کام انسان کا ہونا چاہیے وہ با مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی ایک اچھے ہونے چاہیے جس میں فضول، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو لہذا ان عقائد سے بھی منع فرمایا گیا۔ جس طرح ان میں سے ایک بدشگونی اور توہم پرستی ہے وہ بھی منع کیا گیا، اس میں بھی یعنی اچھی فعل، اچھا شگون لینے کا تو حکم ہے لیکن لہذا بدفعلی سے، برا شگون لینے سے منع فرمایا گیا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار کے اندر موجود تھا، تو ایک کالے رنگ کا شخص، ایک آنکھ والا، وہ دربار کے اندر حاضر ہوا تو لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا ہے اور شکایت کی کہ بادشاہ السلام یہ ایسا منحوس شخص ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے پریشانی آ جاتی ہے، لہٰذا اس کو بڑے ملک سے نکال دیا جائے۔ تو بادشاہ پہلے تھوڑی دیر اس کو سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ جب تک میں اس کا تجربہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ کل میں خود اس کا تجربہ کروں۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے اپنے جو خوابگاہ سے دروازہ کھولا اور وہ شخص سامنے نظر آیا۔ بادشاہ واپس چلا گیا اور اپنی تیاری کرنے لگا دربار میں آنے کے لیے۔ تو جب جیسے واپس پہنچا تو اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بادشاہ چیخنے لگا، جو بادشاہ کے جو خدام تھے وہ دوڑے اور بادشاہ کو اٹھایا اور پھر جو مشیر خاص وزیر تھے وہ سب پہنچ گئے۔ شاہی طبیب کو بلایا گیا تو شاہی طبیب نے بڑی ایک مہارت اور عمدہ طریقے سے بادشاہ کا علاج کیا۔ کچھ دنوں تک بادشاہ وہ بستر علالت پر رہا اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں پہنچا تو ایک آدمی کو، وہی جو کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی تھا، اس کو پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ منحوس ہونے کا تجربہ بادشاہ کو بھی ہو چکا کہ واقعی یہ شخص منحوس ہے، اس کے شکل بادشاہ نے دیکھے تو بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو وہ شخص رو رو کر رحم کی اپیل کر رہا تھا کہ مجھے اپنے وطن سے نہ نکالا جائے، مجھے اس میں قصور نہیں ہے۔ تو اس کی حالت زار دیکھ کر، اس کا رونا دیکھ کر ایک وزیر کو رحم آ گیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے اجازت دیں کچھ بولنے کی۔ تو بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے بولو۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیا جائے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کی شکل دیکھی اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ قید کے اندر مبتلا ہے۔ تو بادشاہ خود فیصلہ کیجئے یہ منحوس ہے یا منحوس ہے۔
اگر آپ اس کو یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کے آپ نے اس کو دیکھا تو بچھو کاٹ لیا، تو اگر اس نے بھی آپ کی شکل دیکھی تو یہ اس وقت سے اب تک قید کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ جب یہ دیکھا بادشاہ نے تو لاجواب ہو گیا اور اعلان کیا کہ جو ایک آنکھ والا آدمی اس کو آزاد کر دیا جائے، اور کہا کہ آئندہ کوئی کسی کو منحوس نہ سمجھے، اگر کسی نے کسی کو منحوس سمجھا تو لہٰذا اس کے سخت سزا دی جائے گی۔ تو انہی اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد ایک بات سمجھانے کے لیے حکایت کو بھی بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی مثلاً ہے کہ نہ شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی آدمی منحوس ہے۔ تو یہ جو کسی کو منحوس سمجھنا، لہذا یہ ایک مثلا کہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی اگر شکل دیکھ لی جائے تو وہ کوئی کام پہ جا رہا تو اس کا کام نہیں ہوتا، اگر جتنا مرضی پختہ یقین و کام ہونے کا 100% ہو، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ نقصان کمی وہ رہ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے شریعت میں کچھ اصل نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، اور حدیث پاک میں شریعت پر فرمایا اذا تطیرتم فامدوا، یعنی کوئی بدشگونی بدگمان ہے تو اس پر عمل نہ کرو، یعنی کوئی دل کے اندر کوئی وسوسہ آتا ہے، بدگمانی آتی ہے، اس وسوسے کے پیچھے نہ چھوڑو، اس پر عمل نہ کرو۔ تو فرماتا ہے یہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ میں آپ نے ایک دعا ارشاد فرمائی اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ تو فرمایا کہ یہ جو اپنے رب پر بھروسہ کر کے پڑھ لے اور کام کر دے، کبھی بھی اس کو وہ اس میں کام میں مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اب جب کسی شخص کو کوئی منحوس سمجھتا ہے تو اس میں ایک اس کی سخت دل آزاری ہے، اور تہمت درنے کا بھی گناہ ہے، اور دل آزاری بھی جو ہے یہ بھی حرام ہے، اور اس میں بھی اس کی مثلا ہے کہ وہ حقوق تلف ہو۔ اس لیے خوف خدا سے لڑنا چاہیے، اور اپنے اندر ڈر خوف پیدا کرنا چاہیے، کسی کو گھٹیا حقیر یا کسی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے اور جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کئی بات سے نکل نہ آئے۔ یعنی کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کسی کو منحوس سمجھتا منحوس ہے نہیں ہے، تو ایسا شخص دوزخیوں کا جو کیچڑ ہے، پیپ ہے، ان کا خون جو جسموں سے بہہ کر جمع ہوگا، لہذا اس کو اس وہاں پہ رکھا جائے گا جب تک وہ اپنی کئی بات کی سزا نہیں پا لیتا۔ تو لہذا بدشگونی لیتے ہوئے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اب شگون کا مطلب کیا ہے، اس کا آپ پہلے معنی سمجھ لیجیے تاکہ اس کے بارے میں جب تک کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو لہذا اس پر نہ عمل کیا جا سکتا، نہ اس پر بچا جا سکتا ہے۔ شگون کا معنی ہے فعال لینا، کسی شخص، کسی چیز یا کسی عمل کو یا آواز کو یا وقت کو اپنے حق میں اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا، کسی شخص کو سمجھیں یا آواز کو سمجھیں، کسی کام کو سمجھیں، اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں شگون۔ اور اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک بدشگونی برا شگون لینا، اور دوسرا ہے کہ نیک شگونی نے اچھا شگون لینا۔ تو علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اچھا شگون یہ کہ جس کام کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ یعنی کسی کام کا بندہ ارادہ کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی چیز کوئی دیکھ کر دلیل پکڑنا، اگر اچھی دلیل پکڑ رہا تو ایک اچھا شگون ہے، اگر بری دلیل پکڑ رہا تو لہذا وہ برا شگون ہے۔ تو لہذا اچھا شگون لینے تک کا تو حکم دیا ہے، لیکن برا شگون لینے سے منع کیا گیا۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی اور اس کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ جب برا کلام سنے تو اس کے طرف توجہ نہ دے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ کوئی برا خیال آتا ہے یا برا مثلا بری چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کو برا نہ خیال کرے، اپنے دل کے اندر نہ جائے، بلکہ اپنے جو کام ہے وہ کرے۔ ہاں اچھا شگون تو لے سکتا لیکن برا شگون منع ہے۔ اب دیکھیں اچھے شگون کی مثال یہ کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں، کسی نے پکارا یا رشید، تو یہ رشید کا معنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید، تو اے سعادت مند، تو لہذا کہ اے نیک بخت، تو ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا انشاءاللہ کامیابی ہوگی، یا کام جا رہے ہیں راستے میں مسجد آ گئی، کبھی اللہ کا گھر دیکھ لیا، ہم جس کام میں جا رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی، کسی عالم دین کی زیارت ہوگی، کسی بزرگ کی زیارت ہوگی، کسی مثلا کہ پیر صاحب کی جو باشرہ نیک اور متقین زیارت ہوگی، تو اچھا شگون لیا کہ ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات انشاءاللہ کام اچھا ہوگا، تو یہ ہے ایک اچھا شگون ہے۔ اور
بدشگونی کی مثال مثلا ایک شخص گھر کے ارادے سے نکلا، کسی کام کے ارادے سے نکلا، راستے میں کالی بلی آگے سے گزر گئی، اور اب یہ شخص یہ یقین کر لے کہ اس کی نحوست میں مجھے یا تو ناکامی ہوگی یا کام کے اندر نقصان ہوگا، تو یہ ایک برا شگون ہے، یعنی اس سے منع فرمایا گیا۔ تو وہ اگر برے شگون کے سے کام سے رکے گا تو اس سے منع فرمایا گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں میں سے ایک بدشگونی بھی ہے جس کو بدفعلی کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کو طیر اور طیرہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ عربوں کے اندر بھی یہ بدشگونی مثلا بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا ہے اور اس کو یہ بدشگونی کو ختم کیا ہے۔ اب مثلا کہ بدشگونی لینا یہ ایک عالمی بیماری ہے، وہ جو دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی مثلا ہے کہ معاملات میں بڑے لوگ آگے بڑھے ہیں، اور ان کے اندر بھی بڑی ایک بدشگونی پائی جاتی ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ مختلف قسم کی چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لکھتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا کسی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والی اور معذور لوگوں سے کبھی خاص پرندے یا کسی جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن سے یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، مثلا سفر کا مہینہ، یہ اس میں شادی کریں گے، اس میں بیاہ کریں گے، اس میں کوئی چیز خریدیں گے، کاروبار کریں گے، یہ مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی، اس کام سے رک جانے کا کہا، تو اس سے بدشگونی لکھتے ہیں کہ تم نے ٹانگ اڑا دی، اب یہ کام نہیں ہو سکا، یہ بھی ایک بدشگونی ہے۔ اور اسی طرح کبھی ایمبولینس کی آواز سنی تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ایمبولینس کی آواز ایک منحوس ہے، کیونکہ اس میں میتیں جاتی ہیں جب مریض جاتے ہیں، تو یہ بھی منحوس سمجھنا، یہ بھی ایک بدشگونی ہے۔ فائر بریگیڈ کی آواز کیونکہ وہ تو ایک مثلا ہے کہ ہیلپ کے ادارے ہیں، تو لہذا اس سے بدشگونی لینا منع۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو اسے بدشگونی لکھتے ہیں، اب جوتے پر جوتا چڑھ گیا تو لہذا اب کوئی سفر کرنا پڑ جائے گا، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کبھی کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کے بدشگونی لکھتے ہیں کہ ناخن پاؤں میں آگے، لہذا اب کوئی دشمنی پڑنے والی ہے۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے کوئی مصیبت آئے گی، یہ بڑا ایک المیہ ابھی بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایسے عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں 2 خطبے آ گئے، تو لہذا یہ بھی ایک کوئی مثلا ہے کہ حکومت کے لیے بھاری ہے۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کبھی رات کو کتے کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اگر مثلا بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ بھی بدشگونی ہے، یا کتا روتا تو اس کو بھی بدشگونی برا سمجھتے ہیں۔ مرغا اذان دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک اسے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ اور پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اسے بدشگونی لیتا ہے کہ صبح صبح میں نے ابھی دکان کھولی ہے، کسٹمر بغیر وہ سب کچھ خریدے چلا گیا، آج میرا سارا دن اس طرح گزرے گا۔ ایسے نئی نویلی دلہن مثلا گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کے صرف بیٹیاں پیدا ہو تو اس پر بھی منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتا کہ بچے پر برا اثر پڑے گا، یہ بھی بدشگونی ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثلا اس کی جوانی کے اندر اس کا شوہر فوت ہو گیا، یہ کوئی منحوس عورت ہے۔ خالی کینچی چلانے سے، مثلا کینچی کو ویسے خالی چلائیں تو وہ لوگوں کے اندر ہے کہ اس طرح گھر کے اندر لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں کے اندر وہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری بدشگونی کی قسمیں۔ اور جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی، یہ بڑا گرے گا، بچہ نکلے گا تو یہ ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح بچے کے دانت الٹے نکلے تو ننیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں، یہ بھی بدشگونی ہے۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں، یہ بھی عوام کے اندر جو ہے یہ بدشگونی ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے، مثلا ہے کہ وہ بچہ گھسا دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزر گیا، اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، تو یہ بھی بدشگونی۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی بدشگونی ہے۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا، یہ بھی بدشگونی ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں یا انگلیاں چڑکانے سے نحوست آتی ہے، اور سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ پاؤں یا کوئی کان چرا ہوگا، تو یا عورت اگر کوئی چیز کاٹے گی تو اس کا ہاتھ یا کوئی نامکمل ہوگا یا پاؤں کٹا ہوگا۔ ایسے ہی نومولود بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑتے نہیں کہ اس سے بچے کے جسم کے اندر درد پیدا ہو سکتا ہے۔
اور کبھی نمبروں سے بدفعلی لیتے ہیں کہ فلاں جو نمبر ہے لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں تاریخ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور رات کو کنگھی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، گھر کی دیوار پر یا چھت پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے، مغرب کی اذان کو تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ توہم پرستی بدشگونیاں ہیں، تو لہذا اس کو منع فرمایا گیا۔ اب دیکھیں کہ بدشگونی کے جو جس میں ایک انسان کا نقصان ہے، دین نے ان باتوں سے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ بدشگونی لینے سے انسان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ یہ خطرہ ہے۔ مثلا یہ انسان کے دل کو وسوسوں کے اندر ڈال دیتی ہے، وسوسوں کے دل میں انسان کے دل کو وہ گرا دیتی ہے۔ چنانچہ جب انسان وسوسے لینا شروع کر دیتا تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے اور بڑی سی بڑی چیز سے وہ ڈرنے لگتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی وہ خوف کھاتا ہے، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی بدنصیبی اس کے گرد جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزاریں، اور ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی ایک وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دو شخص بیٹھے ہیں، اس کو یہ لگ رہا کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو لہذا اس طرح ہی بدشگونی لینے کے جو مثلا ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو اس لیے اپنے اندر توکل پیدا کرنی ہے اور بدشگونی لینے سے منع فرما گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہے، یعنی یہ تو دل کے اندر ہے، وہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اور حالانکہ دل میں اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے یا ایسی بات آ جاتی ہے، تو فرمایا لیکن اللہ پر توکل اس کو زائل کر دیتا ہے۔ اگر دل کے اندر کوئی اس طرح کا برا خیال آئے، بدشگونی آئے، تو اللہ کی ذات پر یقین کریں، توکل کریں۔ حضور نے فرمایا کہ توکل کرنے کا سے یہ بدشگونی ختم ہو جاتی ہے۔ یا مثلا اگر بدشگونی آتی ہے کہ فرض کریں کہ کہیں جا رہے تھے، کالی بلی گزر گئی ہے، اب بدشگونی کو ختم کرنے کے وہ کام روکے نہ بلکہ وہ کام کر گزریں، جب کار گزریں گے کام ہو جائے گا، آپ کے دل سے وہ وسوسے ختم ہو جائیں گے، جڑ ختم ہو جائے گی، تو اس لیے بدشگونی لینے سے منع کیا گیا۔ ایسے ہی ایک بہت پیارا واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہے کہ جو مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، لوگ مصر کے ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ دریائے نیل کا پانی ہے، یہ جب ٹھہر جاتا ہے تو ہم اس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو زیورات اور اچھے سے لباس پہنا کر اس کے اندر وہ دریا برد کرتے ہیں تو دریا چلتا ہے، اگر نہ ڈالیں گے تو دریا نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام نے تو ان باتوں کو ختم کیا ہے۔ فرمایا کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط بھیج کر اس کا جواب طلب کرتا ہوں، پھر آگے تمہیں کوئی جواب دوں گا۔ تو آپ نے یعنی یہی جواب لکھا کہ جو ان کو آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ نے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اسلام ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ نے بالکل ان کو ٹھیک جواب دیا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ بدشگونی کی بدفعلی کی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر آپ نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے کہ اے دریا اگر تو خود چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تو پھر چل پڑ۔ تو جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا، دریا فوراً چل گیا، تو لہذا وہ جو اہل مصر کی جو ایک بدشگونی لینے والا معاملہ تھا اس کو ختم فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی ذات پر توکل کریں، تو لہذا ان وسوسوں سے اپنے آپ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں، بلکہ ان باتوں سے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے توکل کو یقین کو اب مضبوط کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں کہ بہت سے وسوسے بہت سے برے خیالات سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔